السلام علیکم، میزبان حیا جاوید کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ 23 اپریل 2024 بمطابق 14 شوال المکرم 1445 ہجری بروز منگلوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ ضلع رجوری کے شاردہ شریف کے تھانہ منڈی علاقے میں محکمہ سوشل ویلفیئر کے ایک ملازم پر نامعلوم بندوق بردار نے کل شام گولیاں چلا کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ اسے فوری طور نزدیکی ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق مذکورہ شخص، جس کی شناخت محمد رزاق ولد محمد اکبر کے بطور ہوئی کا بھائی، ٹیریٹوریل آرمی میں کام کرتا ہے۔ خبر سنتے ہی پولیس اور سیکورٹی فورسز جائے واردات پر پہنچی اور فوری طور علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ جہلم ثانیہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گنبل سری نگر کا کل کیا دورہ، متاثرین سے ہمدردی کا کیا اظہار۔ باپ بیٹے سمیت 3 لاپتہ افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے آپریشن کا بھی جائزہ لیا، ہر طرح کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا۔ باپ بیٹے سمیت 3 مزید افراد کی لاشیں نکالنے کے لیے 7ویں روز بھی آپریشن جاری رہا، فی الحال کوئی کامیابی نہیں ملی۔ کل لیفٹیننٹ گورنر نے پانتھا چوک سری نگر میں یاتری نواس ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کو تمام تفصیلات دی گئی۔ یاتری نواس کو وقت مقررہ پر لیفٹیننٹ گورنر نے مکمل کرنے پر زور دیا۔ ساچن کی سرزمین کوئی عام زمین نہیں، بلکہ یہ ملک کی خود مختاری اور ثابت قدمی کی علامت۔ سرحدوں پر فوجی جوانوں کی جاگے رہنے سے ہی ملک چین کی نیند سو سکتا ہے۔ قوم ہمیشہ ہمارے سپاہیوں کی مقروض۔ ہم امن میں یقین رکھتے ہیں، تاہم کسی نے قوم پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، مرکز فوجیوں کے خاندانوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پابند عہد۔ راجناتھ سنگھ۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران بی جے پی حکومت نے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا۔ سعودی شہزادے سے مسلمانوں کے لیے حج کوٹہ بڑھانے کی درخواست کی، خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی اجازت ملی۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ترقی ہمارے سامنے، ایاں کسی کو اس بات میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر اعظم کی قیادت والی حکومت نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ نکسلواد ختم ہونے کے دہانے پر ملک کے ہر کونے میں ترقی کے اپنے وعدے پر کاربند۔ تیسری مرتبہ اقتدار میں آنے کے بعد ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس 10 سال کا ٹریک ریکارڈ اور 25 سال کا ایجنڈا، کمل ایک بار پھر ملک میں کھلے گا۔ امت شاہ۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے دوسرے مرحلے میں پارلیمانی حلقہ جموں ریاسی میں 26 اپریل کو ووٹنگ کے دوران 17.81 لاکھ ووٹران 22 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آر ایس پورہ میں سب سے زیادہ جبکہ ویشنو دیوی میں سب سے کم ووٹران۔ میدان میں 12 آزاد امیدوار بھی شامل۔ وادی کے شمال جنوب میں بجلی کی اضافی کٹوتی کے باعث صارفین پہلے ہی پریشان، اور اب محدود دستیابی کی وجہ سے بجلی کی کمی میں ناگزیر اضافہ ہوا۔ بہتری کے بعد پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ صارفین صورتحال کو برداشت کریں اور خاص طور پر اوقاتی کار میں بجلی کے درست استعمال کو یقینی بنائیں۔ کے پی ڈی سی ایل۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے دوران گرمی کی شدت میں اضافہ۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مختلف اسٹیک ہولڈروں بشمول محکمہ موسمیات کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ ملیٹنسی کیس کے سلسلے میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے کارروائی تیز۔ سری نگر کے 9 مقامات پر چھاپے اور تلاشیاں، اہم دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد۔ ضلع پولیس لائن کپوارہ میں ایس پی او اچانک حرکت قلب بد ہونے سے لقمہ اجل، علاقے میں سنسنی۔
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے زیر اہتمام ایشیا کے سب سے بڑے باغ گولی لالہ میں نوجوانوں میں ووٹ کی اہمیت اور انتخابات میں اپنی رائے ظاہر کر کے اپنے من پسند نمائندوں کو چننے کے بارے میں آگاہی دینے کے سلسلے میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسکولی بچوں نے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے اور آخر میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جی بیسیکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایک ارینج کیا ہے پروگرام انڈر سویپ اباؤٹ ووٹر اویئرنیس، کریٹنگ اویئرنیس اباؤٹ دا امپورٹنس آف ووٹ فار our youth. We have been running these programs in the college also continuously, and sweep activities are done in college. We have electoral literacy clubs in the college. ان کے تھرو ہم بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اویئر کرتے ہیں جو نئے ووٹرس ہیں، انفیکٹ 17-18 ایئرس آف ایج جو ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اویئر کرتے ہیں کہ دیٹ دے ہیو اے ڈیموکریٹک رائٹ اینڈ دے شوڈ ایکسرسائز دس رائٹ۔ تو اسی سلسلے میں یہ آج کا بھی پروگرام ہے۔ ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے، بیکاز ووٹ از دا پاور ود اے سٹیزن آف دا کنٹری. سو وین ہی اور شی ایکسرسائز دس پاور، دین they cannot crib about the facilities, they are not available. Once they are the part of the democratic system, they are the part of just developmental works, any kind of things that happen in the territory. پیغام یہی رہے گا that they should believe, they should exercise their right to vote is very important, and it's enshrined in our constitution, and they should exercise this right. They should be a part of the democratic process. ڈسٹرکٹ صدر سری نگر اور ترجمان راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی سعادت نثار کی موجودگی میں کل خواتین نے پارٹی میں شمولیت کر کے راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کو عام لوگوں کی خدمت گزار، ہمدرد اور نوجوانوں کی بہترین دوست پارٹی میں شامل ہونے کی وجہ بتائی۔ اس موقع پر سعادت نثار نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ میرا نام سعادت النثار ہے، میں راشٹریہ لوک جن شکتی میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر اور کشمیر پروونس اسپوکس پرسن بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج ہماری پارٹی ہیڈ کوارٹرس میں جوائننگ ہو رہی ہے وومنس ونگ کی، جس میں ہم ثنا جی کو کشمیر پروونس وومنس پریزیڈنٹ لے رہے ہیں، اور ہماری جو علیزہ جی ہیں ان کو ہم ڈسٹرکٹ وومنس پریزیڈنٹ سری نگر لے رہے ہیں۔ یہ آج ہمیں بڑا ہی خوشی کا ماحول یہاں پہ ہے، کیونکہ یہ دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لڑکیاں آ کے اس پارٹی سے جڑ رہی ہے، ہماری سوچ سے جڑ رہی ہے، اور وہ خود آن گراؤنڈ دیکھ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کیا کام کر رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم گرینڈ جوائننگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری گرینڈ جوائننگ ہوگی وومنس کی، اور ہمارے جو سنجے سر ہے وہ بھی کچھ دن کے بعد لوٹ رہے ہیں، ان کے بعد ہر ڈسٹرکٹ سے ہماری گرینڈ جوائننگ آئے گی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کو بولوں گی میرا مقصد ہے پولیٹکس میں اترنا، کہ جو ہماری لیڈیز ہے، وومنس جو ہے، ان کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ ان کو ہم جیسی لیڈیز کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی لیڈی ایسی ہے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بول نہیں سکتی ہے کسی کو، وہ آگے کس کو بولے گی؟ وہ ایک لیڈی کو ہی بولے گی آگے بات۔ وہ لیڈی ہونی چاہیے آگے جس کو وہ بول سکتی ہے، وہ لیڈی آگے ہونی چاہیے جو آگے بول سکتی ہے اس کی بات۔ میں تو آئی اس پارٹی میں نے پولیٹیشین جوائن کیا، میں آئی اس پارٹی میں، لیکن ساری لیڈیز میری جیسی نہیں ہے کہ وہ پولیٹیشین میں آئیں گی۔ لیڈیز ایسی بھی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، جن کے ساتھ بہت ظلم بھی ہو رہا ہے، چاہے گھر کا ظلم ہو رہا ہے یا گھر کے باہر بھی ظلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ویسا وہ کسی کو بول نہیں پاتی ہے۔ اگر مجھ جیسی لیڈی پولیٹیشین میں آئے گی، ان کو میری ضرورت ہوگی، تو مجھے اٹھنا ہے ایسی لیڈیز کے لیے۔ مذہب میں تناظر اور جھگڑا پیدا کرنے کی تقریریں افسوسناک، جموں کشمیر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پی ڈی پی نے بھاجپا کے لیے دروازے کھول دیے۔ عمر عبداللہ۔ اس سال ماہ جون کے آخر سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا کے سلسلے میں انتظامات جاری۔ امرناتھ گپھا کی جانب جانے والے راستے سے برف ہٹانے کے لیے BRO دن رات کام میں مصروف عمل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پہلگام سے بائسرن وادی تک جانے والی رابطہ سڑک انتہائی خستہ حال، سیاحوں کو پریشانیاں، ہر وقت خطرہ رہتا ہے لاحق، پختہ روڈ بنانے کے حکام سے اپیل۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔